الرحمن الرحیم وقریب منه ان يقال ان نقطع بصدق شرطیت مع كاذب المقدم ولو كان خبره والتالي لم يتصور صدقها مع كاذبه ضرورة استلزام انتفاع القيد انتفاع المقيد ويرد عليه ما أورده المحقق الدواني بأدنى تغير كما لا يخفى. میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کہ الاول هو الحق، پہلا جو قول ہے مناطقہ کا کہ حکم جو ہے وہ قضیہ کے مقدم تالی کے درمیان میں، اور یہ شرطیہ میں مقدم تالی کے درمیان میں، اس کے لیے اس دعوے کے لیے پھر میر سید شریف نے دلیل دی تھی نا رحمہ اللہ تعالی. تو دلیل میں فرمایا کہ للقطع بصدق الشرطیت مع کذب التالی فی الواقع، کہ دیکھو میاں بین بین میں ہے، اور اہل عربیہ کی بات ٹھیک نہیں کہ اہل عربیہ یہ کہیں کہ حکم جو ہے وہ تو تالی میں ہے، تالی میں جو مسند ہے اسی میں حکم ہے، اور شرط جو ہے یہ اس کے لیے قید ہے. تو اہل عربیہ کے نزدیک قضیہ شرطیہ جو ہے یہ قضیہ حملیہ بن جائے گا مقیدہ. نہیں سمجھو؟ جب حکم گیا تالی کے مسند میں ہو گیا، ہاں، اور شرط اس کے لیے قید ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو قضیہ شرطیہ چلا گیا کدھر؟ حملیہ بن گیا، لیکن مقیدہ بقیدین. مثال دیتا ہوں، جیسے یہ قضیہ جو تم نے پڑھا پہلے کہ زید ان کان حمارا فہو ناحق، سمجھ آئیے؟ تو یہ قضیہ اہل عربیہ تو کہتے ہیں کہ حکم تالی میں، تالی کے مسند میں، تو تالی کون ہے؟ فہو ناحق، ناحق. تو ناحق میں مسند کون ہے؟ ناحق. سمجھ آئیے؟ اور شرط کیا بنے گا؟ ان کا زید الحمار، یہ کیا بنے گا؟ قید. تو قضیہ یوں ہو جائے گا کہ زید ناحق وقت تقدیر حماریتی، سمجھو؟ کیا بن جائے گا؟ یہ تو یہ حملیہ نہیں، زید الناحق قضیہ حملیہ نہیں. تو شرطیہ تو اہل عربیہ کے نزدیک رہا ہی نہیں میاں. شرطیہ چلا گیا، حملیہ بن گیا، لیکن مقید بقید، بقید شرط. شرط اس کے لیے قید بن گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میر سید نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی کہ اگر اہل عربیہ کا قول لیتے تو حکم جائے گا تعلیم، شرط تو قید ہو جائے گی، حکم ہوگا تعلیم، تالی کے مسند میں. تو اے میاں تالی ہی سرے سے جب نفس الامر میں جھوٹی ہو تو اس قضیہ کو پھر سچا قضیہ کیسے ہو؟
حالانکہ قضیہ سچا ہوتا. تو اگر حکم تالی میں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تالی اگر جھوٹی ہے تو قضیہ جھوٹا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، قضیہ سچا ہوتا ہے، تالی جھوٹی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بتاؤ کہ زید الناحق، یہ قضیہ حملیہ بن جائے گا نا ان کے نزدیک لوگ. تو زید الناحق نقل امر میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ لیکن ان کان زید حمارا فہو ناحق، یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ سچا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں تالی جھوٹی ہے، قضیہ سچا ہے. یہ کیسے سچا ہو سکتا تھا اگر حکم ادھر تالی میں ہوتا؟ تو تالی تو ساری کی ساری سر کھا گئی ہے، وہ تو جھوٹی ہے. تو حکم اگر ادھر ہوتا تو وہ حکم بھی جھوٹا ہوتا، تو قضیہ سارا جھوٹا ہو جاتا. حالانکہ قضیہ جھوٹا نہیں ہے، قضیہ سچا ہے. تو پتہ لگا کہ قضیہ سچا ہے تو حکم تالی میں نہیں ہے. حکم تالی میں ہوتا تو قضیہ جھوٹا ہونا چاہیے. تو جب تالی میں نہیں ہے تو تیسرا قول تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں، دوسرا قول میدان میں کس کا بچا؟ مناطق کا. لہذا حکم مقدم تالی کے درمیان ہے، تالی کے اندر نہیں. یہ دلیل دی تھی نا، یاد ہے؟ وَلَوْ كَانَ الْخَبَرُ هُوَ التَّالِي لَمْ يُتَصَوَّرْ صِدْقُهَا مَعَ كَذِبِهِ ضرورت استلزام انتفاع المطلق انتفاع المقید. کہ جب قید مطلق منتفی ہو گیا تو مقید بھی منتفی ہو جاتا ہے. مطلق وہی تالی، جب تالی منتفی ہو گیا تالی جھوٹا. تو وہ پھر مقید کیسے رہ گئے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دلیل دی تھی تو محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا تھا نا، یاد ہے؟ قال العلامۃ الدوانی كذب التالی فی جمیع الاوقات الواقعیۃ لا يلزم منه كذبه في الاوقات التقدیریۃ. کہ انہوں نے 3 صورتیں بنائی نا، کہ تالی میں میاں 3 رتبے ہیں، 3 مرتبے ہیں. ایک تالی ہے مطلق، زید الناحق، یہ عام ہے. اس کے نیچے یہ کلی ہے، اس کے نیچے اس کے 2 افراد ہیں. ہاں، ایک زید الناحق فی نفس الامر، دوسرا فرد زید الناحق بالفرض فی الاوقات التقدیریہ. کیا مطلب؟ بالفرض. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ٹھیک ہے کہ اس کا ایک فرد جھوٹا ہے. کون؟ زید الناحق فی نفس الامر، یہ جھوٹا. لیکن دوسرا فرد تو سچا، زید الناحق فی اوقات تقدیریت الحمارہ، کہ آپ نے اس کو حمار فرض کر لیا تو پھر تو ناحق ہوگا بھی، ناحق کا ثبوت اس کے لیے ہوگا. تو اوقات تقدیریہ میں تو سچا ہے نا. لہذا یہ کہنا میر سید شریف کا کہ تالی جھوٹا ہو تو پھر قضیہ بھی جھوٹا ہوگا، ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بلکہ تالی کے تو 3 مراتب ہیں. تو ایک مرتبے میں اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے مرتبے کے جھوٹ سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ دوسرے مرتبے میں بھی، اوقات تقدیریہ میں بھی وہ جھوٹا ہو جاتا. اس مرتبے سے وہ سچا. بات سمجھ میں آ گئی تھی؟
تو یہ رد کیا تھا علامہ دبوانی رحمۃ اللہ علیہ نے میر سید شریف کے گویا کی دلیل کا۔ حمداللہ اس مقام پر جب آئے انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک دلیل تو بنا دی ہے میر سید شریف نے، اس مدعا کے اوپر کہ حکم جو ہے وہ بین بین میں ہے اور حکم تالی میں نہیں ہے، تو دلیل دی کہ دیکھو تالی کاذب ہے لیکن قضیہ پھر بھی سچا، تو اس سے پتہ لگا کہ حکم تالی میں نہیں ہے ورنہ تالی تو کھا لے، یہ دلیل دی تھی نا۔ حمداللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عکس کرو تو ایک اور دلیل بن جائے گی، اس کا عکس کرو، میر سید کی دلیل کا عکس کرو تو ایک اور دلیل بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ میر سید نے کیا فرمایا کہ للقطع بصدق الشرطیۃ مع کذب التالی، اس تالی کے بجائے مقدم رکھ کہ للقطع بصدق الشرطیۃ مع کذب المقدم، سمجھے ہو کہ اگر مقدم بھی کاذب ہو پھر بھی شرطیہ صادقہ ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیوں میں کہتے دیکھو اہل عربیہ کے نزدیک تو مقدم کیا ہے؟ قید ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو قید کے انتفاع سے بھی تو مقید منتفی ہو جاتا، جیسے انہوں نے کہا کہ مطلق ہے، وہ تالی مطلق تھا نا، تو وہاں کیا کہا کہ مطلق کے انتفاع سے مقید منتفی ہوتا ہے، تو ہم یہاں کیا کہہ دیں گے؟ قید کے انتفاع سے مقید منتفی ہو جاتا، تو دوسری دلیل بنی کہ نہیں بنی؟ تو پتہ لگا کہ حکم تالی میں نہیں ہے میاں، یہ ایک اور دلیل بن سکتی ہے لیکن اس کو محفوظ کر، تالی کے بجائے مقدم رکھ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک اور دلیل بن جائے گی۔ ترجمہ کرو میاں، وَقَرِيبٌ مِّنْهُ أَن يُقَالَ، کہتے یہ جو میر سید شریف نے دلیل بنائی ہے اس کے قریب ہے یہ بات کہ استدلال میں یوں کہا جائے، کیا کہا جائے کہ اِنَّا نَقْطَعُ بِصِدْقِ الشَّرْطِيَّةِ مَعَ كَذِبِ الْمُقَدَّمِ، وہاں تالی تھا نا، مع کذب التالی، بس یہاں مقدم رکھو۔ سمجھ آئیے؟ وَلَوْ كَانَ الْخَبَرُ هُوَ التَّالِي، اگر حکم تالی میں ہوتا تو لم يتصور صدقها، پھر تو قضیہ شرطیہ کا صدق ممکن نہیں تھا، مع کذب المقدم، مع کذبه، مع کذب المقدم، کیوں؟ ضرورت استلزام انتفاع القید انتفاع المقید، کیا اہل عربیہ کے نزدیک تو شرط قید ہے نا، تو جب قید منتفی ہو جائے تو مقید ہو جاتا ہے منتفی، تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر مقدم بھی کاذب ہو تو قضیہ شرطیہ کو کاذبہ ہونا چاہیے، حالانکہ قضیہ شرطیہ سچا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ ایک اور دلیل بھی حمداللہ نے فرمایا شارح نے کہ اس طریقے سے صرف تالی کے میر سید کی جو دلیل ہے اس میں تالی کے بجائے مقدم رکھے تو کام بن جائے گا، دوسری دلیل بن جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر رد کیا تھا نا میر سید کے اس دلیل کا، تو کہتے ہیں یار
میر سید شریف کی دلیل کا رد جو ہے وہی رد محقق دوانی ہے، اس دلیل پر بھی وارد ہوگا لیکن بے ادنا تغیر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو میاں محقق دوانی نے کہا کہ کذب التالی فی جمیع الاوقات، تالی کے بجائے دیکھا یہ وہ معمولی تغیر کہ کذب المقدم فی جمیع الاوقات الواقعیت لا يلزم منه لا يلزم منه كذب المقدم في الاوقات التقدیریہ۔ تو فالناحقیت کے بجائے کیا رکھو؟ فالحماریت فی جمیع اوقات قدر فیہا حماریت زید، ناحقیت زید یہاں رکھو، یہ معمولی تغیر ہے نا، ثابتۃ له وان كانت بحسب الاوقات الواقعیۃ مطلوبۃ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا تغیر محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ کے رد کی عبارت میں کرنا پڑے گا، تو وہی رد جو ہے وہ اس دلیل کا بھی رد بن جائے، جو دوسری دلیل بنائی ہے نا تالی کے بجائے مقدم رکھا نا، تو اس دلیل کا بھی محقق دوانی کا جو رد ہے وہ اس دلیل کا بھی رد بن جائے گا بے ادنا تغیر۔ ہمیں آ گئی ہے؟ چلو